ہوا ہے، تو ایسے بھی لوگ صلاحیت ذہنی اعتبار سے موجود ہوتے. تو انسان کے اندر یہ استعداد ازلی طور پہ رکھ دی گئی ہے. اسی کو قدرت کہتے ہیں، اسی کو طاقت کہتے ہیں. انسان میں اصل میں ازلاً استعداد رکھ دی گئی ہے، یہ ایک طاقت کہ جس کے بل بوتے پہ اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ میں نے وہ جو استعداد تیرے اندر رکھ دی تھی اس کا درست استعمال کیا ہے یا غلط استعمال کیا ہے. اس استعداد کو وہ جو میں نے اندر رکھی تھی اس کا استعمال درست کیا ہے، صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. یہی تو پوچھا جائے گا. قیامت کا مارکا تو اسی لیے سجایا جائے گا کہ میں نے جو تجھے دی تھی طاقت اس کو صحیح استعمال کیا، غلط کیا، درست کیا، کس طرح کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، اچھا استعمال کیا، برا استعمال کیا، یا بالکل ہی نہیں کیا، نہ اچھا استعمال ہوا نہ برا استعمال ہوا، سویا رہا. جی بعض لوگ اچھا استعمال بھی نہیں کرتے نا اور برا بھی استعمال، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو نیکی کرتے ہیں اور بدی بھی کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو نیکی بھی نہیں کرتے اور بدی بھی نہیں کرتے. وہ کچھ بھی نہیں، ہنومان قسم کے انسان ہوتے ہیں جو نہ نیکی اور نہ بدی. اور بعض لوگ آدھے نیکی کرتے ہیں آدھی بدیاں کرتے ہیں. مختلف استعداد کو استعمال کرتے ہیں، اپنی صلاحیت کو کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. اور کچھ اسی صلاحیت کو اگر اعلیٰ پلیٹ فارم پہ ملکی طاقت کے ذریعے استعمال کرتے ہیں تو خدا سے قدرت اور اس سے صلاحیت حاصل مزید کرتے چلے جاتے ہیں. قرآن مقدس نے ان چیزوں کو بیان کیا. اسی کے ساتھ یہ مہینہ چونکہ رجب شریف کا ہے، رجب المرجب کا ہے، تو میں نے عرض کیا قرآن میں ہر چیز اپنے اپنے جگہ پہ موجود ہوتی ہے. اب ہم اس کو بیان کرنے لگے تو ایک خاص چیز جو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھی اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کامن، نبوت ایک کامن چیز ہے، رسالت ایک مشترک چیز ہے. نبیوں میں نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، ولایت بھی ہے. انبیاء میں کیا ہے، نبوت بھی ہوتی ہے، رسالت بھی ہوتی ہے اور ولایت بھی ہوتی ہے. ما فوق یعنی انسانی عقل سے شعور سے ماورا ایک عمل صادر ہوا، اس کو معجزہ کہا گیا. اگر نبیوں سے صادر ہو، نبیوں کی اتباع میں صادر ہو، ایمان اور صلاحیت کے ساتھ، اس کو کرامت کہتے ہیں. اتباع انبیاء سے ہٹ کر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں. اب دیکھیے ذرا، ہم اس موجودہ زمانے کے اندر اس کی پہچان حاصل نہیں کر سکتے. ہم موجودہ زمانے میں اس کی پہچان حاصل نہیں کر سکے، یعنی کہ کر نہیں سکے. ہم نے ہر شعبدہ باز کو ولی سمجھ لیا. ہر شعبدہ باز کو کیا سمجھ لیا، ولی سمجھ لیا. اور ایک معیار جو دیا ہوا ہے پروردگار کے محبوب نے، اس کو ہم نے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو کرشمے اور شعبدے میں عرض کر چکا ہوں. ایک کافر یعنی ایک مشرک، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک ہندو، ایک بدھ مت، یہ تمام ایک زردشت، یہ تمام مذاہب رکھنے والے لوگ انسان ہیں. کیا ہیں یہ لوگ؟ سب انسان ہیں. مذاہب الگ الگ ہیں، باقی سب چیزیں ہماری انسانیت میں ایک ہیں. تخلیق خدا بندی ہے، یہ انسان ہے. اب انسان کے اندر صلاحیت اور قدرت بذات خود رکھی ہوئی ہے پروردگار عالم نے. انسان جب بے چین ہوتا ہے، بےتاب ہوتا ہے، اس کی روح جب دکھوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، دردوں سے، یعنی انسان مسلسل مسرت اور خوشی اور سکون میں رہے تو وہ خدا کی معرفت کی طرف لوٹ سکتا نہیں، کیونکہ اس کو دکھ ہی کوئی نہیں پہنچ رہا، اطمینان ہی کوئی نہیں، اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، تو وہ لوٹ نہیں رہا. پروردگار نے اس سبب سے کسی کے لیے مستقل خوشیاں نہیں رکھی ہوئی. خوشیاں بھی دائمی نہیں ہے اور غم بھی دائمی. اس نے سرکل رکھا ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ہم کئی گھروں میں خوشیاں بانٹتے ہیں اور کئی میں غم بانٹتے ہیں، اور پھر کچھ دیر بعد
ادھر خوشیاں بانٹ دیتے ہیں ادھر غم بانٹ دیتے ہیں، کئیوں کو حاکم بناتے ہیں اور کئیوں کو محکوم بناتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد جو محکوم ہیں ان کو حاکم بنا دیتے ہیں، جو حاکم ہیں ان کو محکوم بنا دیتے ہیں۔ ہم مستقل خزاں بھی نہیں رکھتے، ہم کبھی خزاں رکھتے ہیں کبھی بہار رکھتے ہیں، اور کبھی خزاں اور بہار کے درمیان کی کیفیت لے آتے ہیں، نہ وہ خزاں ہوتی ہے نہ بہار ہوتی ہے۔ انسان کے اوپر بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، کبھی دولت بیش بہا ہو گئی، یہ اس کی مکمل بہار ہو گئی، کبھی نانے شبینہ تک کا محتاج ہو گیا، یہ اس کی مکمل خزاں ہو گئی، اور کبھی اس کو اتنا مل رہا ہے کہ وہ لباس تن ڈھانپ رہا ہے اور زندہ رہ رہا ہے، یہ اس کی بہار اور خزاں کی درمیانی کیفیت ہوگی۔ جی یہ ساری چیزیں گزر رہی ہیں نا اس کے خزاں اور بہار کی، نہ وہ مستقل بہار کے مزے لے سکتا ہے نہ وہ خزاں کی مستقل تکلیفیں اٹھا رہا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ موسم بھی اس نے اسی اعتدال پہ رکھے، لہذا پروردگار فرماتا ہے کہ جب تم پہ میری کبھی دولت اور ثروت اور اقتدار یہ چیزیں مستقل آ جائیں تو ایسے وقت میں یہ مت بھولو کہ میں دیتا بھی خود ہوں یہ اور چھین بھی لیتا ہوں میں یہ۔ صحت جب مسلسل چلتی رہے تو ایسے وقت میں مجھے مت بھولو کہ میں ایک وقت میں صحت دے رہا ہوں ایک وقت میں بیماری بھی دے رہا ہوں، یہ پروردگار کی شان ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لہذا کیا ہو ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ وقت صحت بھی مت بھولیں ہم اس کو، اور وقت بیماری بھی مت بھولیں ہم اس کو، وقت آسائش بھی مت بھولیں اس کو، اور وقت مصیبت اور تکلیف اور امتحان بھی مت بھولیں اس کو۔ بس پروردگار یہ ساری چیزیں لا کے دیکھنا یہ چاہ رہا ہے کہ کس کس درجے پہ کس کس سٹیٹس میں یہ بندہ مجھے یاد رکھتا ہے۔ کیا خوشی تھی تو یاد رکھتا ہے، یا میں غم دوں تو پھر بھی یاد کرے گا؟ صحت تھی تو یاد رکھتا ہے، یا میں اس کو بیماری دوں تب بھی یاد رکھتا ہے؟ کیا یہ بیماری میں یاد رکھتا ہے، یا میں اس کو صحت دے دوں پھر بھی یاد رکھتا ہے؟ توجہ دیجئے، یہ پروردگار کی آزمائشیں اس کے یوں ہی آتی رہتی ہیں۔ کسی شخص کی عمر کو، زندگی کو، جوانی کو مسلسل نہیں رکھا، اور اس کے اوپر بھی 3 ادوار گزار کے رکھ دیے۔ کبھی بچپنا اس کے اوپر گزارا، لڑکپن گزارا، نوجوانی گزاری، جوانی گزاری، بڑھاپا گزارا، بالکل کہولت میں لے گیا۔ کبھی 6x6 نظر دی اسے، کبھی کھینچ کر ایک آنکھ کی رکھ لی، کبھی دوسری کی رکھ لی، کبھی دونوں کو نکال دیا۔ توجہ دیجیے، یہ پروردگار عالم کے کیا ہے شان ہے کہ دیکھتے چلے جائیے۔ لہذا ہمیں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے مستقل طور پہ پروردگار عالم کو اپنے دل اور دماغ میں اس کی یاد کو محفوظ رکھیں۔ انبیاء خارق عادت صادر ہوتے رہے انبیاء سے۔ تو میں نے آج جو آیت پڑھی تو یہ جو پچھلا میں نے عرض کیا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے سیکرٹس ہوئے جن کو باقی کوئی لوگ نہیں جانتے۔ پھر وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر ہم نے ایک دوسرے پیغمبر کے ساتھ یہی سیکرٹس لائف لگا دی، زندگی لگا دی۔ اس سے بھی کئی ایسے کارنامے صادر ہوئے، معجزات جو کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا، جو کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا۔ پھر وَيَكُونَ، یہ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں، کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ صاحب یقین بن جائیں، صاحب یقین بن جائیں۔ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ صاحب یقین بن جائیں۔ یہ بھی ابراہیم کے ساتھ بھی یہی زندگی کے کچھ راز لگے جو معجزات کی صورت میں ظاہر ہوئے، آپ نے دیکھا اور سنا، آگ میں کودے، تمام چیزیں ہوتی رہی۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ بھی ایسا جیسے ہوا، آسا عطا کر دیا ایک۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، ان کے پاس بھی اسی طرح کے سیکرٹس تھے، اسی طرح کے راز خداوندی تھے جن کے اظہار سے معجزے کا ظہور ہوتا، عقل انسانی عاجز رہ جاتی۔ ان کے پاس ایک ایسی بھی صورت تھی کہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے اپنا بیماروں کے اوپر تو بیماری سلب کر دیتے، کوڑ کے مریضوں کی مرض کو سلب کر دیتے، برس کے مریض درست اور شفا پا جاتے، اور مردوں کو زندہ کر دیتے۔ توجہ دیجیے ذرا۔